ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله العظيم رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا رسول خدا کا سہارا نہ ملتا تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا وہ آقا وہ مولا وہ داتا ہمارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ان بے قراروں کا کیا حال ہوتا نہ یہ پھول کھلتے نہ کلیاں مہکتی نہ گلزار ہنستے نہ گلیاں مہکتی نبی کے پسینے کی خوشبو نہ ملتی تو دلکش بہاروں کا کیا حال ہوتا محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا کا محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو پھر چاند تاروں کا کیا حال ہوتا کیا حال ہوتا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا ہوا مدینے میں ہم غم کے ماروں کا، اور اگر جانا ہوا مدینے میں ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبدے حضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبدے حضرا کو حال دل سنائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ سلموا علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نعیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی القدر، جیسا کہ تمام احباب کو اس بات کا علم ہے کہ آج ہم حاجی ماسٹر عجائب صاحب کے والدین کی ختم پاک کی اس تخویب سعید کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ کریم اللہ مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میرا کریم اللہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والدین کے حوالے سے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور کس وقت احسان کرو کہ جب وہ اپنے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، اپنی جوانی گزار چکے اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے اور انہیں سہارے کی ضرورت ہے تو ان کا سہارا تم ہو جو انہیں سہارا دے سکتے ہو۔ سامعین احتشام القدر، جیسا کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اگر نظر کو دہرائیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے رب تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے، یہ ہمارے والدین اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ دیکھیے کہ انسان کی پرورش کی خاطر والدین کڑکتی دھوپ کے اندر محنت کرتے ہیں، فقط اپنی اولاد کی سکون کے لیے، راحت کے لیے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ سکون سے رہے، گھر میں تمام معاملات کو پورے کے پورے معاملات کے اندر والدین سکون اور راحت میسر کر رہا ہے اپنی اولاد کو۔ اور جب اولاد کی باری آتی ہے والدین کے لیے تو اس وقت اولاد کو بھی چاہیے اپنے والدین کے لیے ایسا سہارا بنو، ایسا سہارا بنو کہ انہیں اف تک کرنے کی بھی بات نہ آئے۔ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچے تو اپنے بچپن کو یاد کرو کہ جب تمہیں تکلیف ہوتی تھی تو تمہارے والدین ساری رات جاگتے رہتے تمہاری اس تکلیف کے سکون پہنچانے کے لیے تمہیں۔ سامعین احتشام القدر، آج
جن کے والدین چلے گئے آج ان کے لیے اولاد کی طرف سے تحفہ کیا ہے کہ ان کے لیے سال ثواب ہے، دعائے مغفرت ہے۔ ارے اگر کسی کے لیے اس کی اولاد دعائے مغفرت کرتی ہے تو اس کے رب العالمین درجات کو بلند فرماتے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں وہ سوال کرتا ہے مالک یہ کیسے میرے درجات بلند ہو گئے، کیا کوئی نیکی کا کام کیسا عمل میں آیا؟ تو کریم رب کائنات کہ جب وہ انسان اولاد اس کے لیے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے تو رب فرماتا ہے بندے جو میں نے تجھے اولاد عطا کی تھی اس اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے جس کی وجہ سے تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا ہے۔ سمین احتشام القدر معلوم یہ ہوا کہ جن کے والدین حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی کریم اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے کریم اللہ مجھے اور آپ کو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ یہ چلا کہ جو جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دیگر درود و وظائف پڑھ کر انہیں سال ثواب کرنا ان کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ سمین احتشام القدر دیکھیے پڑھ رہا انسان اس دنیا کے اندر ہے، پڑھنے والے کو بھی میرا رب ثواب عطا فرما رہا ہے، اور جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے کریم اللہ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما رہا ہے۔ سمین احتشام القدر بڑا خوبصورت شعر شاعر نے کہا، انہیں کہا کہ آتے وقت اذان اور جاتے وقت نماز، اتنے قلیل وقت میں آیا اور واپس چلا گیا۔ اگر ہم اپنی زندگی پہ نظر دہرائیں تو انسان کی جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو ماں کے شکم سے جب جدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، چاہے ایک لمحہ ہے، ایک پل ہے، کتنے برس ہے، جتنی زندگی اس کی ہے اس نے معاملات کو طے کرنا ہے، اور پھر کیا کہ اچانک اعلان کیا جاتا ہے اس دنیا سے جا چکا ہے۔ سمین احتشام القدر یہ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر تم نے نامہ اعمال کو دیکھنا ہے، سکون اور راحت چاہتے ہو تو اس کے لیے نماز کی پابندی ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، تسبیحات ذکر الہی ہے، اور صدقہ اور خیرات ہے۔ یہ عمل ایسے ہیں جو تمہارے لیے تمہارے جانے کے بعد، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد، اس دنیا کے عیش و عشرت دیکھنے کے بعد یہ تمہارے ساتھ میں ہر جگہ کام آئیں گے، مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے سال ثواب اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ سمین احتشام القدر اگر کسی نے صدقے کی بات کی جائے، اگر ایسا علم اس نے پڑھا اور دنیا میں رہ کے وہ پڑھا گیا اور جہاں تک اس کے شاگرد پڑھتے پڑھاتے چلے جائیں گے کریم اللہ اسے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اگر کسی نے اپنے والدین کی خاطر کہیں مسجد کی کمی تھی، مسجد بنوا دی، اس ارادے سے کریم اللہ جو تو نے مجھے حلال اور پاکیزہ کمائی عطا فرمائی وہ فروانی ہے میرے پاس کافی زیادہ ہے، میں اللہ تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں، اس نیت اور اس ارادے سے کہ میرے والدین کی بخشش و مغفرت ہو جائے، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں کریم اللہ میری بخشش ہو جائے۔ سمین احتشام القدر جب تک اس مسجد کے اندر اذان دی جاتی رہی، جب تک نمازی سجدہ بسجود ہوتے رہے، رب کی نماز عطا کرتے رہے، کریم اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرماتا رہے گا۔ سمین احتشام القدر اگر پانی کی کمی ہے کنواں کھدوا دیا اور جتنے احباب وہاں سے وضو کر کے نماز پڑھتے رہے کریم اللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو پہنچاتا رہے گا، اور جتنے پیاسے گزرنے والے جتنے وہاں سے گزریں گے وہ وہاں سے اپنی پیاس بجھاتے رہے، پانی پیتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے، مالک تیرا شکر ہے۔ سمین احتشام القدر اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو دنیا کے اندر انسان کر جاتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب روز محشر بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ سمین احتشام القدر یہ دنیا کی آخری جو منزل ہے وہ اس کے لیے قبر ہے، اور آخرت کی پہلی منزل وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سمین احتشام القدر اللہ رب العالمین کی برکات میں دعا گو ہوں کہ کریم اللہ پاک آج ماسٹر حاجی عجائب صاحب کے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے خاندان سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے اس دنیا کی فانی سے چل بسے کریم اللہ سب مرحومین کی کامل بخشش فرمائے۔ انہوں نے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے یہ تقریب کا بندوبست کیا جس کے اندر تلاوت قرآن مجید کی گئی، پیارے آقا کی نعت خوانی کی گئی اور واعظ و نصیحت کیا گیا۔ کریم اللہ کی برکات میں دعا گو ہوں
کہ جن کے والدین حیات ہیں، کریم اللہ مجھے اور آپ کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے چل بسے، کریم اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما توفیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد۔ مامی احباب اول آخر درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص شریف۔ نہیں آپ مانگیں مامی احباب اول آخر درود شریف، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص شریف۔ وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم اكفني بحلالك ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
إنني في بحر يمي مفرط أدلت لي سبيلها أشقاها حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم پاک پڑھے گے گزار پڑھے گے مالک ہمارا تین پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ اس کا سوال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حجیہ کا کو فتن پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ قبول منظور عطا فرما اس کا سوال حضور کے حضور کے عام دار حضور کے نمازوں پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ قبول منظور عطا فرما اس کا سوال شہادہ بدر شہادہ کربلا وہ شہیدان کربلا کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ قبول منظور عطا فرما اس کا سوال حضور کے حق یا حضرت ابوبکر صدیق مولا مشکل کشا کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ اس کا سوال اپنی بارگاہ اس کا سوال تمام اپنی بارگاہ تمام اولیاء کرام شاہ کرام علماء کرام کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ سے اس کا سوال مولا جو قرآن پاک پڑھے گے عید و صاحب پڑھے گے عید و پاک پڑھا گیا ہماری مولا ختم سے پڑھا گیا آج یہ کام رکھا گیا ہماری کرنے والے والدہ ان کے خاندان سے پیدا کرنے والے مرد خواتین بوڑھے بچے جتنے دنیا فان سے چل کرتے ہیں سب کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور عطا فرما ان کے درجات بلند عطا فرما ان کی قبول میں کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما ان کے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جو لوگ یہاں حاضری بیٹھے ہیں جن کے علاوہ کی دنیا فان سے چل بسیں سب کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور عطا فرما سب کے درجات بلند عطا فرما سب کی قبروں میں کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما یا رب کریم پڑھنے پڑھانے اپنے قانون کو غلطی خدائی ہوگی اپنے کرم سے صدقے سے معاف عطا فرما دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور عطا فرما یا اللہ ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما گناہوں سے بچنے والا بنا برے لوگوں سے بچنے والا بنا ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا سچا پکا نمازی بنا گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب عطا فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان کی اسلام کی عطا فرما زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ موت دے ایمان والی موت عطا فرما موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا یا اللہ گھر والوں کی ایمان کی حفاظت عطا فرما نبی اسلام کی وجہ زندگی عطا فرما میرے بچوں کی خیر عطا فرما بچوں کی مالک ساتھ ہی دولت سے مال عطا فرما اسی دوسرے سے محبت عطا فرما